اندر اور باہر کی شخصیت کی میچنگ۔ آج میں پھر آپ کو تھوڑی دیر کے لیے اٹلی لے جانا چاہتا ہوں۔ ابھی بیٹھے بیٹھے یاد آیا ہے یہ واقعہ۔ سبھی پوچھ رہے تھے کہ آج کون سے موضوع پر بات کریں گے، کون سا موضوع ساتھ لے کر آئے ہیں۔ تو خواتین حضرات، کوئی خاص موضوع میرے سوچنے میں، میرے اسٹاک میں ہوتا نہیں ہے۔ باتوں میں اگر کوئی چیز نکل آئی تو پھر اس پر آہستہ آہستہ عمارت کی تعمیر ہوتی رہتی ہے۔ میں روم میں اپنی یونیورسٹی سے واپس آ رہا تھا گھر کی طرف، تو جب سینٹ پیٹر کے بڑے میدان سے گزرا تو وہاں پر ایک سکھ سردار نسواری رنگ کی پگڑی باندھے بیٹھا تھا۔ وہ بڑے غور کے ساتھ سینٹ پیٹر کی بلڈنگ کو دیکھ رہا تھا اور جو بڑے بڑے ستون تھے ان کو گن رہا تھا۔ میں نے کہا، سردار جی ست سری اکال، واحگرو کی خالصہ واحگرو کی فتح۔ وہ بیچارہ کانپ گیا، گھبرا گیا، ایک دم کہنے لگا، جی مینوں جانتے ہو؟ میں نے کہا، میں پاکستانی ہوں۔ وہ بہت خوش ہوا، کہنے لگا، لو جی میری بڑی مشکل حل ہو گئی۔ میں 2 دن سے یہاں گھوم رہا ہوں، میری بولی کوئی نہیں سمجھتا۔ میں نے کہا، تم ان کی بولی نہیں سمجھتے؟ کہنے لگا، نہیں، عجیب ملک ہے، یہاں انگریزی کوئی نہیں سمجھتا۔ میں نے کہا، نہیں، یہاں انگریزی کوئی نہیں جانتا۔ تو میں نے کہا، آئیے آپ کو چائے پلائیں۔ میں اسے ایک قریبی ریسٹورانٹ میں لے گیا۔ تو جب میں چائے کا آرڈر دینے لگا تو اس سے پوچھا، کافی پیو گے یا چائے؟ کہنے لگا، نہیں جی، دونوں چیزوں میں سے کوئی چیز نہیں لوں گا، گرمی سی لگ رہی ہے، آئس کریم ہونی چاہیے۔ میں 2 دن سے آئس کریم کی تلاش میں ہوں، لیکن مجھے پتہ ہی نہیں آئس کریم کو کیا کہتے ہیں۔ میں انگلی ضرور لگاتا تھا کہ یہ دو مجھے، اور کچھ اور ہی چیز نکال کے دے دیتے تھے۔ تو مجھے ایک لفظ وہ بتا دیں کہ آئس کریم کو کیا کہتے ہیں۔ میں نے کہا، آئس کریم کو جلاٹو کہتے ہیں۔ کہنے لگا، لو جی پٹھانا رکھ دیتا ہے، جلان والی چیز ہے یا ٹھنڈ پان والی چیز ہے؟ میں نے کہا، بس رکھا تو یہی ہے، اس کا نام یہی ہے، تو ہم بیٹھ کے باتیں کرتے رہے۔ میں نے کہا، سردار صاحب بڑی خوشی کی بات ہے کہ آپ کو دیکھ کر مجھے ایک طرح کی بڑی خوشی ہوئی کہ آپ نے اپنا جو وجود ہے، جو آپ کو احکام دیے گئے ہیں، اس کو آپ پورا مینٹین کرتے ہیں۔ داڑھی آپ کی ہے، کڑا آپ کا ہے، پگڑی اتنی خوبصورت پہنتے ہیں۔ تو اس نے کہا، ہاں جی، یہ ہونا چاہیے، یہ انسان کو شناخت کرنے میں بڑی مدد دیتی ہے۔ کچھ تشخص کے بارے میں بات کرنا چاہتا تھا، لیکن پورا حاوی نہیں تھا اس کے اوپر، پڑھا لکھا آدمی تھا۔ تو میں نے کہا، سردار صاحب یہ آدمی کا دل صاف پاک ہونا چاہیے، نیت ٹھیک ہونی چاہیے۔ کہنے لگا، نہیں جی، دل پاک صاف، نیت اچھی ہو، اس کا پتہ نہیں چلتا جب تک اس کا ظاہر جو ہے وہ اس بات کی شہادت نہ دے۔ آپ کے دل میں کیا ہے میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ میں نے کہا، باہر کا وجود جو ہے اس کے بارے میں جو آپ نے فلسفہ سازی کی ہے، اس کے بارے میں میں بھی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اس نے کہا، دونوں کا تال میل ہونا بہت ضروری ہے۔ چنانچہ اس نے بڑی عجیب بات کی جو بڑے سالوں کے بعد مجھے یاد آئی۔ اس نے کہا، آدمی جو ہے وہ اپنی وردی سے پہچانا جاتا ہے۔ ہر شخص کی ایک وردی ہوتی ہے، اور وہ وردی طے کرتی ہے کہ وہ کس قسم کا آدمی ہے۔ تھانے دار کو دیکھ کر اسے بولنے کی ضرورت نہیں پڑتی، پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑتی، طلبہ کو معلوم نہیں کرنا پڑتا۔ تھانے دار کو دیکھ کر کہتے ہیں، یہ تھانے دار ہے، میجر کی وردی کو پہچان لیتا ہے، اور یہ باتیں کرتے رہے۔ وہ تو چلا گیا، لیکن میرے لیے سوچ کا ایک سامان چھوڑ گیا۔ ایک شخص کا جو انڈیکیٹر باہر کا اشارہ ہے وہ آدمی کے ساتھ ضرور ہونا چاہیے۔ تو میں یہ سوچنے لگا کہ اگر ایک لڑکی ہو، بڑی شوخ، اس نے جینز پہنی ہوئی ہو اور بہت اونچی ایڑی کی گرگابی پہنے ہوئے ہو، کانوں کو اس نے لگایا ہو کیسٹ پلیئر کا ہیڈ فون اور شر شر کر کے چل رہی ہو، اور سرجن کا وہ اوزار بھی دے رہی ہو، لیکن وردی اسے نہ پہنی ہو، اور وہ کہے کہ میں نرس ہوں، کام بھی وہیں کر رہی ہو، تو اس کو سرجن صاحب کان سے پکڑ کر باہر نکال دیں گے۔ اگر وردی نہیں ہے اس کے بغیر تو ہم نہیں مانتے کہ یہ کام ہو رہا ہے۔ ہم اس کا تشخص چاہتے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں ہم شناخت کریں، فوراً پتہ چل جائے کہ یہ کون ہے۔ مثلا دیکھیے، ایک بہت خوبصورت اعلیٰ درجے کا نوجوان ہے اور پڑھا لکھا ہے، تعلیم یافتہ ہے۔ اس نے ایک سلک کی بنیان پہنی ہے اور چھوٹی سی چڈی پہنی ہوئی ہے، اور پاؤں میں کینچی چپل پہنی ہوئی ہے، اور وہ جمبو جیٹ چلانے کے لیے کاکپٹ میں آنے کی کوششیں کرتا ہے۔ آپ اسے روکیں گے، وہ کہے گا میں پائلٹ ہوں، کینچی چپل والا، تو کہے گا جی میرا لائسنس دیکھیں، اور لائسنس سچ مچ ہو، اور وہ کہے میں 1000 گھنٹے فلائنگ کر چکا ہوں اور اس وقت دنیا کی وزنی ترین مشین کو ہوا میں لے جا رہا ہوں، میں اس کی صلاحیت رکھتا ہوں، اور اپنے کاغذات پورے دکھائے، تو اس کو ہوائی جہاز میں بیٹھنے نہیں دیا جائے گا، اور نہ ہی آپریٹ کرنے کی اجازت ہوگی اس کو، کیونکہ اس کی وردی نہیں ہے۔ یہ انسانی زندگی میں عجیب سی بات ہے جو انسان کے عمل کے اندر حائل ہوتی ہے۔ نیت اس کی اچھی ہے، نیت نیک ہے، وہ جانتا بھی ہے
لیکن چونکہ طے شدہ پیٹرن کے اندر، چوکھٹے کے اندر نہیں ہے، اس لیے ہم اسے قبول نہیں کرتے۔ مثلاً ابھی میرے ذہن میں آ رہا ہے، چوک ہے، چوراہے ہیں لاہور کراچی کے بہت پیچیدہ اور کثیف ٹریفک والے، اور مشکل چوراہے پر ایک نوجوان مونچھوں والا کھڑا ہو، اس نے بدن کو تیل ملا ہوا ہو اور لنگوٹا باندھا ہوا ہو، اور ہاتھ میں اس کے ایک بانس پکڑا ہوا ہو، اور ٹھکا ٹھک مار کے ٹریفک کنٹرول کر رہا ہو، کبھی کسی کے سر پر، کبھی گاڑی پر مار دیا، کبھی اسکوٹر پر، وہ کنٹرول کر رہا ہو، تو سارجن آ کر پریشان ہو کے پوچھے گا تو کون ہے؟ وہ کہے گا جناب محمد صدیق ٹریفک کانسٹیبل 32721262، اپنا نمبر بھی بتائے گا۔ تو وہ کہے گا تو کیا کر رہا ہے؟ وہ کہے گا سر میں ٹریفک کنٹرول کر رہا ہوں۔ تو وہ کہے گا تیری وردی کہاں ہے؟ وردی کی کیا ضرورت سر، دیکھیں میں کتنے اعلیٰ درجے کا ٹریفک کنٹرول کر رہا ہوں، ہاتھ میں بانس ہے، تیل ملا ہوا ہے، اور ساروں کے سر پہ مار رہا ہوں، لنگوٹی میں نے پہنی ہوئی ہے، لیکن ٹریفک کنٹرول کر رہا ہوں، وردی کی کیا ضرورت ہے؟ تو کان سے پکڑ کر نہ صرف لائن حاضر کر دیا جائے گا، بلکہ میرا خیال ہے معطل بھی ہو جائے گا۔ تو خالی یہ کہہ کر گزر جانا کہ میرا دل بڑا نیک ہے، میری نیت بہت اچھی ہے، میں نے جو سوچ رکھا ہے اس کے مطابق کام کر رہا ہوں، اس سے بھی اجتماعی زندگی میں شکوک و شبہات پیدا ہونا لازمی ہے۔ جس طرح کہ باہر کی شکل و صورت دیکھ کر آدمی کو یقین نہیں آتا کہ یہ آدمی اندر سے ایسا ہوگا، لیکن جب آپ نے اجتماعی طور پر ایک وردی طے کر دی ہے تو پھر وردی والے کو بھی اس بات کی حیا ہوتی ہے جو اس کے لیے طے کیا گیا ہے، اس پر قائم رہے، اور جو مجھ سے توقع کی جاتی ہے وہ توقع پوری کروں۔ تو جب یہ بات مجھے وہاں معلوم ہوئی تو میں غور کرتا رہا، اور پھر آج تک سوچتا ہوں۔ مجھے بعد میں نفسیات دانوں نے یہ بتایا بھی کہ انسان کا باہر کا تشخص اس کی اندر کی ذات پر اثر انداز ہوتا ہے۔ اس فلسفے کے تحت ہم نے انسان کی اندر کی بیماری دور کرنے کے لیے بہت سی ایسی چیزیں اختراع کی ہیں جو باہر سے اثر انداز ہوتی ہیں۔ ریڈیشن کا عمل ہے، کچھ نہیں ہوتا، نہ بندے کو دوائی پلاتے ہیں نہ کھلاتے ہیں، باہر سے ریڈیشن کر کے اندر کی بیماری جو ہے دور کی جاتی ہے۔ تو اندر کا باہر کا بڑا قریبی رابطہ ہے اور ایک رشتہ ہے، اور اس رشتے کو آپ جب ہی اپنا سکتے ہیں جب کہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ ہوں، اور اس پٹری پر دونوں اسی استقامت کے ساتھ قائم ہوں جس طرح ان کا تقاضا ہوتا ہے۔ ایک چھوٹی سی سلطنت کا کوئی بادشاہ، بہت اچھا نیک بادشاہ، صلح کل، لیکن طبیعت میں بڑا ڈسپلن تھا، اور اس کو اپنے ملک کی صحت و صفائی کا بڑا خیال تھا۔ مجھے صفائی کی بات کرتے ہوئے یاد آیا کہ اپنی رعایا کی صحت برقرار رکھنے کے لیے چونکہ وہ صفائی کا بڑا دیوانہ تھا، اس لیے اپنی مملکت میں بھی اس نے خاصا صفائی کا انتظام کر رکھا تھا، اور ظاہر ہے گھر کا بھی، محل کے اندر بھی صفائی کا انتظام بطور خاص دیکھا جاتا تھا۔ قریب ہی اس کے ایک چھوٹی سی کالونی تھی، بہت اچھے لوگوں پر مشتمل، صفائی کا وہ بھی خیال رکھتے تھے۔ تو ایک اماں بوڑھی جو کہ صفائی کے معاملے میں بادشاہ کی، ملکہ کی اور شہزادی کی بڑی قابل اعتبار بھنگن تھی، اس کا بڑا مقام تھا۔ وہ آ کے محل کے اندر زنان خانے میں صفائی کرتی تھی اور ان کی مرضی کے مطابق کام کرتی تھی، اور اس کا احترام تھا۔ بڑے آدمی کا احترام ہوتا ہے، اچھا کام کرنے والے کا احترام ہوتا ہے، کام چاہے کوئی بھی ہو۔ تو کہانی بیان کرنے والے کہتے ہیں کہ ایک دن اماں بڑی بیمار پڑ گئی اور شاہی خاندان کا کام کیا جانا ضروری تھا، تو اس نے اپنے نوجوان بیٹے سے، جو بڑا لہیم شہیم، بڑا خوبصورت اچھا نوجوان تھا، اس سے کہا بیٹا میں نہیں جا سکتی محل میں، تو جا کے میری جگہ پر کام کر۔ چنانچہ وہ اپنا جھاڑو لے کر، ٹاکی لے کر، جس طرح کا سامان اسے چاہیے تھا وہاں چلا گیا۔ اس نے جا کر برآمدے میں جھاڑو ٹاکی لگائی، پھر دوسرے کمرے میں لگائی۔ وہ جب تیسرے کمرے میں جھاڑو لگا کر باہر نکل رہا تھا تو شہزادی غسل خانے سے نہا کر کھلے بال آ رہی تھی، اور اس نے زندگی میں پہلی مرتبہ شہزادی کو دیکھا تھا، وہ شہزادی جس کا ذکر کہانیوں میں ہوتا ہے، اور وہ بیچارہ کھڑے کا کھڑا بت بنا رہ گیا، اور شہزادی اپنا منہ لپیٹ کے وہاں سے بھاگی، دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ جب وہ گھر آیا تو اس نے اپنی ماں سے کہا پیاری ماں یہ کیا مخلوق ہے؟ تو اس نے کہا بیٹے کیا ہوا؟ اس نے کہا ماں وہاں تو ایک لڑکی نکلی، لیکن جیسے آسمانوں سے اترتی ہوئی لگتی تھی، کبھی ہم نے بازار میں، شہر میں تو ایسی مخلوق دیکھی نہیں۔ اس نے کہا وہ تیرا بھلا ہو جائے، تو نے شہزادی کو دیکھ لیا؟ کہنے لگا ماں میں اسے دیکھ تو آیا ہوں، لیکن میری آرزو ہے میں اسے ایک بار پھر دیکھوں اور قریب سے دیکھوں۔ اس نے کہا بیٹا اس بات کی کانوں کان خبر نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ ابھی جلاد بلا کر ہم ماں بیٹے کا سر تن سے جدا کر دیا جائے گا۔
اس نے کہا ماں میری زندگی کی آرزو ہے کہ اس حسن مجسم کو قریب سے دیکھوں۔ میں بالکل بوکھلا گیا تھا، میرے ذہن پر اس کے نقوش ٹھیک طرح سے نہیں آئے۔ اس نے کہا بھائی ایسا نہ کر، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو وہ بیمار پڑ گیا، جان کے لالے پڑ گئے۔ اب ماں ماں ہی ہوتی ہے، تو اس نے حوصلہ کیا، سیدھی شہزادی کے پاس گئی، چونکہ شہزادی اس کا احترام کرتی تھی، سارے گھر والے کرتے تھے۔ اس نے کہا بیٹی یہ بات ہو گئی ہے، اگرچہ بڑی ناقابل بیان تھی، میں نے بیان کر دی، ناقابل برداشت تھی، وہ تو میں نے برداشت کر لی، مہربانی ہے مشکل آ پڑی ہے تو اس کا حل نکال۔ اس نے کہا کوئی بات نہیں اماں، آمنا سامنا ہو گیا غلطی سے۔ اس نے کہا مشکل یہ آ پڑی ہے کہ وہ تجھے دوبارہ دیکھنا چاہتا ہے۔ توبہ نعوذ باللہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو ہمارے ہاں ہوتا ہی نہیں، لیکن میرا اکلوتا بیٹا ہے، مر جائے گا۔ شہزادی نے کہا میں کیا کر سکتی ہوں، مرتا ہے تو ٹھیک ہے، اللہ کی یہی رضا ہے۔ وہ بڑھیا رونے لگی، چلی گئی۔ گھر بیٹھی بیمار بیٹے کو دیکھا، جاں بلب بیٹے کو، ماں تھی صبر نہ ہوا، پھر لوٹ کر آئی اور منتیں کرنے لگی۔ شہزادی نے ترس کھا کر کہا اماں تو ایسا کر، اس کو ایک جھوٹا پیر بنا دے، کوئی بزرگ بنا دے، اس کو کہو اللہ کی عبادت کیا کرے، حق حق کا نعرہ مار کر اور جنگلوں بیابانوں کی سیر کرے۔ میرے والد جو ہیں وہ پیروں فقیروں کو بڑا مانتے ہیں، بزرگوں پر بادشاہ سلامت کا اعتقاد تھا۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ ایک وقت ایسا ضرور آ سکتا ہے کہ اگر اس کا نام بہت دور دور تک پہنچ گیا کہ بڑا کمال کا فقیر ہے، تو شاید میرے والد اس سے متاثر ہوں اور متاثر ہونے کے بعد مجھے بھی کہیں بیٹی جا ان کی زیارت کرا۔ اس نے کہا اللہ تیرا بھلا کرے۔ وہ گھر آ گئی۔ اس نے کہا بیٹا اٹھ، یہ لمبا پینڈا ہے لیکن یہ طے کرنا ہے اس مسافت کو، تو نہا دھو کر پگڑی باندھ کے نیک بن جا، اللہ کا پیارا۔ اس نے کہا اللہ کا پیارا کیسے بنا جاتا ہے؟ اس نے کہا یہ تو مجھے بھی نہیں پتا اور تجھے بھی نہیں پتا، اب جنگل میں جا کے بیٹھ کے اللہ سے کہہ میں تیرا پیارا ہوں اور وہ تجھ کو قبول کر لے گا۔ وہ چلا گیا، جنگل میں جا کے بیٹھ گیا مزے سے، اور وہاں پر جا کر وقت گزارنے لگا، اور اللہ کی تسبیح جیسی بھی اس کو آتی تھی اور آرزو دل میں رکھنے لگا کہ کبھی شاید اللہ کی زیارت ہو اور میں کبھی اس راہ پر چل سکوں، اس راہ پر چل کر حسن آرا کو بھی دیکھ سکوں جس کی آرزو لے کر میں نے یہ سارا ڈرامہ رچایا ہے۔ کچھ عرصے وہاں بیٹھا رہا، کچھ دیر بعد لوگوں نے اسے دیکھا، ایک نوجوان ہے، شکل و صورت بھی اچھی ہے، بات کسی سے نہیں کرتا، آنکھیں بند کر کے لو لگا کے بیٹھا ہے۔ تو انہوں نے جب اس کو دن رات وہاں اسے بیٹھے دیکھا، سردی میں، گرمی میں، دھوپ میں، بارش میں، تو انہوں نے جھونپڑی ایک بنوا دی اور اس جھونپڑی میں رہنے لگا۔ وقت گزارتا رہا تو آہستہ آہستہ اس کے نام کا ڈنکا بجنے لگا کہ ایک بہت کرنی والا بزرگ ہے اور پہنچے ہوئے بزرگ ہیں، اور لوگ اس کی زیارت کو آنے لگے۔ ایک سلسلہ چل پڑا، کسی نے آ کے بادشاہ سے بھی ذکر کیا کہ آپ کی راجدھانی کے فلاں علاقے میں فلاں پرگنے میں بڑا بزرگ آیا ہوا ہے، لمبی داڑھی ہے، لمبے بال ہیں اور بڑا حسین آدمی ہے اور بات نہیں کرتا کسی سے۔ تو بادشاہ کو اشتیاق ہوا، انہوں نے سواری نکالی، 5,000 10,000 امیر وزیر اس کے ساتھ چلے کہ زیارت کرنے چلتے ہیں۔ بادشاہ نے دیکھا، اس کو سلام کیا، آنکھیں بند کر کے بیٹھا تھا، اس کو کیا پرواہ تھی۔ اس نے کہا میں وقت کا بادشاہ ہوں، تجھے سلام کرنے آیا ہوں۔ اس نے کہا بابا تیری مہربانی، ہم نے تیرا سلام قبول کیا، اب چلا جا۔ اس نے کہا نہیں، میں یہاں بیٹھنے کی اجازت چاہتا ہوں۔ کہنے لگا کھلی جگہ پڑی ہے، بیٹھ جا۔ بادشاہ نے کہا ساتھ میرا سارا لاؤ لشکر بھی ہے۔ اس نے کہا وہ بھی بیٹھ جائے، فقیروں کا ٹھکانہ ہے۔ چنانچہ وہاں پر بادشاہ کچھ دیر بیٹھا رہا۔ اس نے اندر سے محسوس کیا اس کا وائبریشن جو ہے، ارتعاش اس کا روحانی بہت طاقتور ہے، جس نے بادشاہ کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ چنانچہ خواتین و حضرات، وہ بادشاہ وہاں پر آنے جانے لگا، ملنے ملانے لگا۔ اس کی رعایا کے لوگ بھی ظاہر ہے وہ بھی آنے لگے۔ اس کی داڑھی بڑھ چکی تھی، بال لمبے تھے، کسی نے پہچانا ہی نہیں۔ تو نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ بادشاہ نے ایک دن اپنی بیٹی سے کہا کہ پیاری بیٹی، ایک بہت بڑے بزرگ ہماری سلطنت میں آئے ہیں، تو کسی دن جاؤ اس کی زیارت کرنے۔ تو اس نے کہا بالکل ٹھیک ہے باجی، میں جاتی ہوں۔ اس کو تو پتا تھا کہ کون ہے یہ۔ چنانچہ وہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ پالکی میں بیٹھ کر پہنچی اور جا کر کھڑی ہو کر کہنے لگی دیکھ تیرے دل کی آرزو پوری ہو گئی، میں نے جو بات بتائی تھی اس کے مطابق اتنے سالوں بعد تیرے سامنے آ گئی ہوں، تو اب آنکھیں کھول اور جس طرح سے چاہتا ہے میری زیارت کر، دید کر، میں تیرے سامنے کھڑی ہوں۔ وہ کہنے لگا اچھا اچھا، مہربانی مہربانی، 3 دفعہ کہا، ویسے ہی بیٹھا رہا آنکھیں بند کر کے۔ اس نے کہا بدبخت، میں اتنا لمبا سفر طے کر کے آئی ہوں اور تو آنکھیں بند کر کے بیٹھا ہے۔ تو اس نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ تو لکھنے والے لکھتے ہیں کہ شہزادی نے کھینچ کر ایک تھپڑ اس کے منہ پر تڑاک دیا، کہنے لگی آنکھیں کھول،
جس کے لیے اتنا بڑا ڈرامہ رچایا تھا وہ گوہر مقصود تیرے سامنے موجود ہے۔ تو اس نے کہا بی بی اب آنکھیں بند ہی رہنے دو، وہ سچا ہے جس کو لوگ تلاش کرتے ہیں، وہ مل جائے گا کبھی نہ کبھی آنکھیں بند کرنے سے، اب تجھ میں کیا رکھا ہے؟ اس نے کہا سن بی بی، سچا تو کوئی ایسے ہی ہوتا ہے، لیکن اگر جھوٹ کی دھارنا دھار کر بھی آدمی چلے اور اس کے سامنے اس کا سفر موجود ہو اور اس کا رخ جو ہے ٹھیک ہو تو وہ سچائی کی طرف جانے لگتا ہے، لیکن اگر بدقسمتی سے شروع ہی سے اس کے سفر میں ٹیڑھ پڑ جائے، جیسے ہمارے معاشرے میں بڑی تکلیف دہ صورتحال پیدا ہونے لگی ہے، تو پھر وہ کبھی اس منزل تک نہیں پہنچتا جس کی آرزو اس نے جھوٹے انداز میں کی ہے۔ چنانچہ وہ آنکھیں بند کیے ہی بیٹھا رہ گیا اور گوہر مقصود جو تھا وہاں سے واپس آ گیا۔ تو باپ نے پوچھا بھی کیسے بزرگ ہیں؟ کہنے لگی ابا جی ابھی کچا ہے، اس کا اپنا انداز تھا، لیکن ایک وقت آئے گا یہ بہت بڑا بزرگ بنے گا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بعض اوقات باہر کی وردی اختیار کرنے سے بھی اندر کے وجود پر، اندر کی ذات کے اوپر اس کے اثرات مرتب ہونے لگتے ہیں۔ جس طرح سے باہر سے کیمو تھراپی کر کے آپ اندر کے کینسر کا علاج کرتے ہیں، روحانیت میں بھی ایسا عمل ہوتا ہے۔ آپ کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ، مہربانی، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ خواتین و حضرات، اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔